السلام علیکم محترم اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بازو میں بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکیں۔ سلسلہ چل رہا ہے جماعت ششم کے اردو مضمون کے تمام اسباق کے سوال جواب کا۔ آج ہم 5واں سبق میری پیاری چڑیوں اس کے سوال جواب دیکھنے والے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آگے کے تمام اسباق بھی آپ کو اسی چینل پر ملیں گے اور دوسری جماعت یعنی سوم سے لے کر ہشتم تک کے بھی پلے لسٹ بنائی گئی ہے، آپ وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، اس نظم کے شاعر کا پورا نام لکھیے۔ جواب، اس نظم کے شاعر کا پورا نام شبیر حسن خاں ہے۔ نمبر 2، شاعر کی سوانح عمری کس نام سے شائع ہوئی؟ جواب، شاعر کی سوانح عمری یادوں کی بارات کے نام سے شائع ہوئی۔ نمبر 3، نظم کا وہ شعر لکھیے جس میں لفظ غوطے استعمال کیا گیا ہے۔ جواب، ہوا میں کبھی اڑ کے بازو ہلاؤ، کبھی صاف چشمے میں غوطے لگاؤ۔ اگلا سوال نمبر 4، شاعر چڑیوں کو نہر پر کیوں بلا رہا ہے؟ جواب، شاعر چڑیوں کو نہر پر گنگنانے کے لیے بلا رہا ہے۔ نمبر 5، شاعر چڑیوں کو کہاں لوٹنے کو کہہ رہا ہے؟ جواب، شاعر چڑیوں کو گھاس پر لوٹنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ نمبر 6، شاعر بیتاب کیوں ہے؟ جواب، شاعر چڑیوں کا جلوہ دیکھنے کے لیے بیتاب ہے۔ اگلا سوال، قوسین میں سے مناسب لفظ چن کر ذیل کے مصرعے مکمل کیجیے۔ نمبر 1، ڈیش ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ، لٹکتی مہکتی یا لچکتی۔ نمبر 2، ڈیش کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، خدک کر، چہک کر یا چمک کر۔ نمبر 3، میں بیتاب ہوں مجھ کو ڈیش دکھاؤ۔ آنسر دیکھیے، لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ، خدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، میں بیتاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ۔ آج کا یہ سبق یہاں پر ختم ہوا، ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھا لگا ہوا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔